السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ آپ تمام بھائی خیر وعافیت سے ہوں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دونوں جہان کی دولتوں سے آپ سبھی کو اللہ پاک مالا مال فرمائے۔ تو دوستو، بہت ہی پیارا بیان مولانا تحسین جیلانی صاحب کا ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل پر پہلی بار تشریف لے کر کے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اینڈ شیئر کیجئے۔ بہت ہی پیارا بیان ہے، دل میں اتر جانے والا بیان۔ اس بیان کو آپ خود ہی سن لیجیے دوستو۔ شہر کی بات ہے، ایک نوجوان تھا، وہ جب گزرتا تھا راستے میں، جب قبرستان پڑتا تھا تو قبرستان سے جب گزرتا تھا تو مردوں کے لیے دعا کرتے ہوئے گزرتا تھا۔ تو جب آپ کا بھی گزر کسی قبرستان سے ہو تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ قرآن کی آیتیں، قرآن کی سورتیں پڑھ کر اور مردوں کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہی آپ کی ادا پسند آ جائے اور اسی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے اور آپ کی بھی بخشش ہو جائے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی قبر سے بھی کوئی گزرے تو فاتحہ پڑھتا ہوا گزرتا چلا جائے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، آپ ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں۔ تو جب ایک بندہ دوسرے بندے کے کام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے۔ اور یہی ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کو راضی کریں اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کی مدد کریں۔ وہ قبرستان سے گزر رہا تھا تو اس نے سوچا کہ چلو سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں اور ان کو بخش دیں، تو ہمیں بھی ثواب ملے گا اور انہیں بھی ثواب ملے گا، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو اس نے ایک قبر کے قریب وہ گیا اور جانے کے بعد جیسے ہی اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس کی نگاہ ایک ایسی قبر پر گئی کہ اس قبر کے اوپر سانپ بیٹھا ہوا تھا، بڑا بھیانک سانپ تھا۔ تو جب اس نے سانپ کو دیکھا تو وہیں سے اس نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور سوچا کہ قبر پر سانپ بیٹھا، چلو اس کو مار دیتے ہیں۔ جیسے ہی اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، وہ سانپ اس قبر کے اندر چلا گیا۔ جب قبر کے اندر وہ گھس گیا تو یہ شخص بھی اس قبر کے قریب گیا، اور جیسے ہی اس قبر کے قریب پہنچا تو اسے بہت بدبو محسوس ہوئی۔ اس نے کہا یار یہ بدبو اور اس قبر کے پاس سے آ رہی ہے۔ یہ بیٹھا، بیٹھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ سوراخ بھی وہیں پر تھا اور سانپ اس کے اندر چلا گیا قبر کے۔ اس نے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھانے کے بعد مٹی کو سونگھا۔ جب مٹی کو سونگھا تو مٹی میں بہت بری بدبو آئی۔ اس نے مٹی کو پھینکا۔ اس نے کہا یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس مٹی میں تو بہت بری بدبو آ رہی ہے۔ تو اس نے وہیں پڑوس والی قبر سے مٹی اٹھائی، اس کو سونگھا۔ اس میں بہت اچھی کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، بہت بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پڑوس والی قبر میں بدبو آ رہی ہے اور سائیڈ والی قبر سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے؟ تو اس نے وہاں پر دیکھا پتھر پہلے کے زمانے میں لوگ رکھ دیتے تھے، اس پر سب لکھ کر اور لگا دیتے تھے۔ آج بھی کہیں کہیں قبرستان میں آپ دیکھو، میں اکثر گیا ہوں بریلی شریف میں، اکثر قبرستان ہے کہ جس میں وہ لوہے کی ٹین کا یا کسی چیز کا ایسا کچھ بنا دیتے ہیں، اس میں لکھ دیتے ہیں مرنے والے کا نام، پتہ اور تاریخ وغیرہ ڈال دیتے ہیں۔ تو پہلے کے زمانے میں پتھر اس پر سب لکھ دیا کرتے تھے کہ کتنی اس کی عمر ہے، کتنی عمر میں اس نے انتقال کیا اور کیا نام ہے، کیا پتہ ہے۔ اس نے دیکھا پتھر لگے ہوئے تھے، اسی پتھر پہ اس کا نام، پتہ، ایڈریس سب لکھا ہوا تھا۔ اس کو اس نے پڑھا، پڑوس والی قبر پر دیکھا کہ یہ کس کی ہے، تو اس کا بھی نام، پتہ، ایڈریس۔ تو اس نے دیکھا تو وہ دونوں بہنیں تھیں، ایک کی عمر 25 سال تھی، ایک کی عمر 20 سال تھی۔ اب اس نے سوچا کہ چلو اس کی کہانی کیا ہے، اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے، کہانی کیا ہے، معلوم کرنے کے لیے ان کے گھر چلنا پڑے گا۔ وہ چل دیا، چلتے چلتے انہی دو لڑکیوں کا گاؤں آ گیا۔ اس کے اندر انہوں نے جب تلاش کیا تو وہ گھر آ گیا کہ لڑکیوں کا جو گھر تھا وہ گھر آ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ٹوٹا پھوٹا گھر تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک بوڑھی خاتون نکل کے آئی اور ان کے ساتھ کوئی نہیں رہتا تھا، وہ بوڑھی خاتون تھی۔ اس نے پوچھا اماں آپ ہی اس گھر کی مالکن ہو؟ کہاں میں ہی ہوں، بتاؤ کیا بات ہے، کہاں سے آئے ہو؟ کہ اماں یہ بتاؤ وہ دونوں بیٹیاں آپ ہی کی ہیں؟ نام بتایا۔ کہا رہی یہ تو میری بیٹیاں ہیں لیکن ان کا تو انتقال ہو گیا، ان کے بارے میں اب آپ کیا پوچھ رہے ہو، کیوں پوچھ رہے ہو، اور کہاں سے آئے ہو آپ؟ تو اس نے پورا واقعہ بتایا کہ اماں ایسی بات ہے کہ ہم قبر کے پاس کھڑے ہو کے فاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے،
तो हमें एक सांप नज़र आया जो कब्र के ऊपर बैठा हुआ था। हम उसके पीछे भागे, वो कब्र के अंदर चला गया। मैंने कब्र की मिट्टी को उठाया तो वो बहुत बदबू कर रही थी। अम्मा पड़ोस वाली कब्र बहुत खुशबूदार थी, उसकी मिट्टी बड़ी खुशबू, और वो दोनों आप ही की बेटियां हैं। एक की उम्र 25 साल, एक की 20 साल। तो 20 साल वाली लड़की आपकी, उसकी कब्र से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, और जो 25 साल वाली लड़की थी उसकी कब्र से बहुत बुरी बदबू आ रही थी अम्मा। माशाल्लाह। तो कहा अच्छा बेटा अंदर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। कहा अम्मा मुझे बस ये बता दो ये कहानी क्या है इसके पीछे। कहा सुनो बेटा बैठो। पानी लाई, पानी पिलाया। कहा सुनो मेरी 2 बेटियां थी और दोनों बड़ी प्यारी थी। तो एक दिन क्या हुआ, मैं उस वाली की कहानी पहले आपको बताती हूँ जिसकी कब्र से बदबू आ रही थी। कहा ऐसा था कि हम और हमारी वो बेटी, हम एक दौर ऐसा था हम पे कि हम बहुत मालदार थे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे। तो हमारी वो बेटी और हम लंबे सफ़र पर गए। रास्ते में जंगल भी पड़े, जी सुनसान जगह, रेगिस्तान भी पड़े। तो हमारे पास पानी वगैरह काफ़ी था, खाना भी हमने रख लिया था, इतना रख लिया था कि अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं और खाना ख़त्म ना हो, पानी ख़त्म ना हो। तो जब रास्ते में चले एक जंगल पड़ा, और जंगल से जैसे ही बाहर निकले तो बिल्कुल सुनसान जगह थी, धूप बहुत तेज़ी के साथ थी। तो 2 बाप बेटे, एक आदमी था और इसका बेटा एक, जी वो रास्ते पर तड़प रहे थे, लेटे हुए थे, और बेटा बहुत तेज़ी के साथ रो रहा था और उसका बाप उसकी आंखों में आंसू थे और वो कमज़ोरी से कराह रहे थे। तो जैसे ही हमारी सवारी उनके करीब पहुंची तो वो रास्ते में थे, तो हमारी बेटी जो थी वो रास्ते में, अब उनको देखा तो सवारी से उतरी और उनके पास गई। कहा ऐसा है कि आप लोग यहाँ लेटे क्यों हो, रास्ता रोके हुए हो, राहगीरों को परेशान कर रहे हो, आप मुसाफिरों को परेशान कर रहे हो। तो वो आदमी बोला कि ऐसा है बहन, हम किसी राहगीर को, किसी मुसाफिर को परेशान करने के लिए यहाँ नहीं हैं, बस हम तो प्यास में तड़प रहे हैं। हमें चलो प्यास लगी है कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये जो छोटा बेटा है हमारा, ये बहुत ज़्यादा प्यासा है और इसके बहुत तेज़ी के साथ इसको भूख लगी है, प्यास भी लगी है। तो अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के लिए आप थोड़ा सा पानी मेरे बेटे को पिला दो। थोड़ा सा पानी अगर मेरा बेटा पी लेगा तो वो अभी रो रहा है, अभी उसको भूख की शिद्दत है, प्यास की शिद्दत है, जैसे उसके हलक में पानी जाएगा तो उसकी जान बच जाएगी और फिर मैं यहाँ से उसको लेकर चला जाऊँगा, क्योंकि पता नहीं अभी कितना लंबा सफ़र है। थोड़ा सा पानी मुझे दे दो और थोड़ा सा पानी मेरे बेटे को दे दो। और तुम्हारे पास पानी की कमी नहीं है, लेकिन हम प्यासे तड़प रहे हैं, अगर मेरी इतनी आप हेल्प मदद कर दें तो अल्लाह की बारगाह में हम आपके लिए बहुत दुआएं करेंगे। उस लड़की ने कहा, वो बूढ़ी कहने लगी, मेरी बेटी ने उसको धक्का दिया और उसके बेटे को साइड किया और सवारी पर बैठी और आगे बढ़ गई। मैंने उसको लाख कोशिश की मनाने की, बेटी ये तड़प रहे हैं, उनको प्यास लगी है। और अल्लाह ताला उस बंदे को बहुत ज़्यादा पसंद करता है कि जो अल्लाह के बंदों की मदद करता है। और इस टाइम ये प्यासे हैं बेचारे, तड़प रहे हैं, मर जाएंगे, उनको पानी दे दो। मेरी बेटी ने मेरी बात नहीं मानी और चल दी, कहा नहीं देंगे, क्योंकि उसको पैसों का घमंड था, तकब्बुर था बहुत ज़्यादा, उसने पानी नहीं दिया। हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए, यहाँ तक कि जब वापस आए तो क्या देखा, वो दोनों बाप बेटे मर गए थे, मर चुके थे, क्योंकि इधर से जब हम जा रहे थे वो तड़प रहे थे। अगर 2 घूंट उनको पानी मिल जाता तो उनकी ज़िंदगी बच जाती। मेरी बेटी ने उनको मार दिया, मेरी बेटी ने उनको पानी नहीं दिया। लेकिन मेरी बेटी तो इतनी मनहूस थी कि इसकी वजह से वो दोनों बाप बेटे मर गए, लेकिन इसको कोई पछतावा नहीं हुआ, कोई पछतावा नहीं हुआ, बल्कि और खुश हो गई कि देखो मेरे पैसे और मेरी दौलत और मेरा पानी मैंने इसको नहीं दिया, इसकी डेथ हो गई, मर गए दोनों, अगर हम इनको पानी देते थे तो इनकी जान बच जाती। बड़ा फ़ख्र से कह रही थी, बड़ी खुश थी, बेटा मुझे लगता है कि ये उसी वजह से उसकी कब्र बदबूदार है, उसकी कब्र में अजाब हो रहा है और इसका सूद का काम था, सूद खाती थी, हराम कमाई कमाती थी और गरीबों पर बड़ा अत्याचार करती थी। मेरे भाइयों, अगर आपके दरवाज़े पर
کوئی غریب سوال آ کے کرے تو اس کو تھوڑا بہت آٹا چاول یا تھوڑے بہت پیسے دینے سے انکار مت کرنا، یہ مت کہنا کہ میرے گھر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا امتحان لینے کے لیے اپنے کسی فرشتے کو بھیجا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کون سی آزمائش میں آپ کو ڈال رہا ہے اور آپ کا امتحان لے رہا ہے۔ تو کبھی بھی یہ مت کہنا کہ ہمارے گھر نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں دے سکتے تو اس سے یہ کہہ دینا کہ بھائی آپ آگے دیکھ لیجئے، ہم آپ کو نہیں دیں گے، نہیں دے سکتے۔ یہ مت کہنا کہ ہمارے گھر ہے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے، اور دے دینے میں کوئی انسان کی دولت گھٹ نہیں جاتی۔ اگر 100 فقیر 100 مسکین آپ کے دروازے پر آئیں اور آپ ان 100 کو دے دیں تو آپ کا مال گھٹے گا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرما دے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے یہاں کہاں سے رہا ہے۔ ہاں بھائی، یہ بات حقیقت ہے۔ تو وہ کہتی اسی وجہ سے اس کی قبر میں وہ عذاب ہے، اور اس کی جو قبر کی مٹی ہے بدبودار اسی وجہ سے ہے، کیونکہ ایک دوسرے کی غیبت، چغلی اور سود کا کاروبار کرتی تھی اور غریبوں کو بہت ستایا کرتی تھی۔ پھر بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی بیٹا، وہ بوڑھی کہنے لگی بیٹا بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی، اب یہ واپس گھر پر آئی۔ گھر پر آنے کے بعد اس کی چھوٹی جو بہن تھی بہت خوش ہو گئی کہ اماں اور بہن